اسلام ہماری زندگی کو صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اور دعوت و تبلیغ تک ہی محدود نہیں رکھتا، بلکہ یہ ہمیں اس راستے پر گامزن ہونے کی ہدایت دیتا ہے جس پر انسانیت کے سب سے عظیم لیڈر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جن کی مبارک زندگی ساری انسانیت کے لیے نمونہ اور اسوہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا روشن اور مثالی پہلو یہی ہے کہ انہوں نے صرف نماز اور روزہ کی تلقین نہیں کی، بلکہ شخصی، خانگی، خاندانی اور انسانی حقوق کے متعلق سب سے بڑھ کر پیغام دیا، اس پر کام کیا اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تلقین فرمائی۔ اسلام نے نیکی کا جو جامع تصور دیا ہے اس میں خدمت خلق، حقوق العباد، رہن سہن اور معاشرت لازمی ستون ہے۔ اجتماعی معاشرے کے ساتھ ساتھ اسلام ایسے خاندان کا بھی ایک تصور پیش کرتا ہے جو حقوق و فرائض، خلوص و محبت، ایثار و قربانی کے اعلیٰ ترین قلبی احساسات اور جذبات کی مضبوط ڈوریوں سے بندھا ہوا ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ اسی طرح اسلام فرد کو بھی اتنی ہی اہمیت دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ خاندان اور خاندانوں کے باہمی اشتراک سے پیدا ہونے والے قبیلے اور برادری سے تشکیل پانے والی اقوام یا امت کو بھی اہمیت دیتا ہے، اور معاشرے کے ہر دائرے کے حقوق کا تحفظ اور فرائض کا تعین کرتا ہے۔ یوں اسلامی معاشرے میں ہر عقائد کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہوتی ہے۔ اسلام نے ان تمام کے حقوق کی تفصیل بیان کی ہے اور خاندان کا وسیع ترین تصور پیش کیا ہے۔ ایک مسلم خاندان میں صرف میاں، بیوی اور بچے ہی شامل نہیں ہوتے، بلکہ دادا، دادی، نانا، نانی، چچا، چچی، پھوپھیاں، ماموں، خالہ وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے خاندان کے مقاصد بہت بلند اور اہم ہیں، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نصف دین قرار دیا ہے۔ ہر مسلمان کو نیکی کی ابتدا اپنے گھر سے کرنے کی ہدایت ہے، اور اہل خانہ کو قرآن میں بھی اہل کے نام سے پکارا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے رہو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے ہر شخص نگہبان اور ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کے زیر کفالت و زیر نگرانی افراد سے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ آدمی اپنے گھر کا حاکم ہے اور اس سے زیر دست افراد کے متعلق سوال ہوگا۔ اسی طرح عورت بھی اپنے شوہر کے گھر کے نگران ہے، اس سے بھی اس کے زیر نگرانی امور کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اسلام کی روح سے کسی قوم کی بقا و سلامتی نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کی مرہون منت ہے، اور اللہ نے نکاح میں برکت رکھ دی ہے۔ انسانی معاشرے کی تشکیل میں اسلام نے نکاح کو اہم جزو قرار دیا ہے۔ اسی طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جن میں شریعت اسلامیہ نے لوگوں کے حقوق، ان کی شناخت اور ترجیحات کا تحفظ کیا ہے تاکہ نظام عالم قائم رہے، معاشرتی اقدار اور روایات جاری رہیں، اور ہر شخص کی ذاتیات بھی محفوظ رہیں۔ اسلام کسی بھی ایسے فکر و عمل کی اجازت نہیں دیتا جس سے کسی فرد یا اجتماع کا مفاد متاثر ہوتا ہو۔ اسلام کا مزاج عادلانہ روایات پر قائم ہے جو کسی بھی معاشرے کی بقا کے لیے لازم و ملزوم ہے۔